شہادت امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام 8 ذوالحج کو امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کے ارادے سے روانہ ہوئے، مگر یہی وہ وقت تھا جب کوفہ میں حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ شروع میں تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا خیر مقدم کیا اور 18,000 آدمیوں نے بیعت کی، مگر جب یزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے حاکم کوفہ نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ یہ شخص بڑا ہی ظالم اور تشدد پسند تھا۔ اس نے کوفہ میں آ کر بڑے سخت احکامات نافذ کیے اور تمام اہل کوفہ پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ سب نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور آخر تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرنے کے بعد بڑی مظلومی اور بے کسی کے ساتھ 9 ذوالحج کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام عراق کے راستے میں منزل زبالہ میں تھے جب حضرت امام حسین کو مسلم کی خبر شہادت کی پہنچی۔ اس کا حضرت امام حسین علیہ السلام پر بڑا برا اثر پڑا، مگر عزم و استقلال میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ واپسی کا بھی کوئی موقع نہ تھا۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ ذو حسم کی منزل میں ابن زیاد کی فوج میں سے 1,000 کا لشکر خور بن یزید ریاحی کی سرداری میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ دشمن کی فوج تھی، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا وہ مظاہرہ فرمایا جو دنیائے انسانیت میں یادگار رہے گا۔ تمام فوج کو پیاسا دیکھ کر جتنا پانی ساتھ تھا وہ سب پلا دیا اور ان بے آب راستوں میں اپنے اہل حرم اور بچوں کی پیاس کے لیے پانی کا کوئی ذخیرہ محفوظ نہ رکھا۔ اس کے باوجود بھی یزیدی فوج نے اپنے حاکم کی ہدایت کے مطابق آپ کے ساتھ تشدد اختیار کیا، آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روک دیا۔ اب 61 ہجری کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ دوسری محرم کو حضرت علیہ السلام کربلا میں زمین پر پہنچے اور یہیں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے دن سے یزید کا ٹڈی دل لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہو گیا اور تمام راستے بند کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 جاں باز تھے اور ادھر لاکھوں کا لشکر۔ پہلے 7 دن تک امن قائم رکھنے کے لیے کوشش ہوتی رہی، مگر 9ویں محرم کی سپہر کو صلح کے امکانات ختم ہو گئے۔ ابن زیاد کے اس خط سے جو شمر کے حادثات کے پاس بھیجا گیا اس میں لکھا تھا: یا حسین علیہ السلام غیر مشروع طور پر اطاعت قبول کریں یا ان سے جنگ کی جائے۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ باوجود یہ کہ 7 میں سے پانی بند ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کی بے تابی کے مناظر، العطش کی صدائیں اور مستقبل کے حالات سب ہی کچھ تھا، مگر یزید کی بیعت اب بھی اسی طرح غیر ممکن تھی۔ آپ نے یہ چاہا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پوری رات آخری طور پر عبادت خدا میں بسر کریں۔ اس کے علاوہ دوست و دشمن دونوں کو جنگ کا قطعی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر بھی فرمائی۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی۔ 10ویں محرم کو صبح سے عصر تک کی مدت میں ان بہادروں نے جو کچھ کہا تھا اس سے کر کے دکھا دیا۔ اس وفاداری، استقلال اور بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین کی نصرت میں دشمنوں سے مقابلہ کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ ان میں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اسودجہ، سوید ابن عمر، انس بن حارث اور عبد الرحمن ابن عبد الرب ایسے 60، 70 اور 80 برس کے بوڑھے بھی تھے اور متعدد اصحاب رسول بھی تھے۔ سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے جوان بیٹے علی اکبر کو جو شبیہ پیغمبر بھی تھے شہادت کے لیے بھیج دیا۔ مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ علی اکبر نے جہاد کر کے اپنی جان دین خدا پر نثار کی۔ امام حسین علیہ السلام کو شبیہ رسول کی جدائی کا صدمہ تو بہت ہوا، مگر عمل کے راستے میں آپ کی ہمت، حوصلے اور ولولے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عقیل کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کے فرزند ایک ایک کر کے رخصت ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے یتیم قاسم
کی جدائی آپ کو شاک ہوئی، مگر اپنے بزرگ مرتبہ بھائی کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قاسم علیہ السلام کو بھی رخصت کر دیا۔ سب سے آخر میں فرزند امیر المومنین میدان جہاد میں گئے۔ جب کوئی نہ رہا تو علمدار علیہ السلام کی باری آئی۔ قمر بن ہاشم ابو الفضل العباس کسی طرح اجازت جہاد نہ دیتے، کیونکہ ان کے کندھوں پر اسلام کا علم لہرا رہا تھا، مگر ایک طرف بچوں کو پیاس، دوسری طرف جوش جہاد۔ عباس پانی لینے کے لیے ایک مشک اپنے ساتھ لے کر فرات کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے علم کی حفاظت بھی کی، دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا، فوج کو ہٹا کر نہر کا راستہ بھی صاف کیا اور مشک میں پانی بھی بھر لیا، مگر افسوس کہ یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ نہیں پایا کہ بہادر علمدار کے شانے قلم ہوئے۔ مشک تیر سے چھدی اور پانی زمین پر بہا۔ عباس کی قوت ختم ہو گئی۔ عباس کی قوت ختم ہو گئی۔ گرز کے صدمے سے زمین کی طرف جھکے اور علم عباس کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ امام حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، پشت جھک گئی، مگر ہمت پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ اب میدان جہاد میں امام حسین کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا، مگر فہرست شہداء میں ابھی تک ایک مجاہد کا نام باقی تھا، جس کا جواب قربانی کی تاریخ میں نہ پہلے نظر آیا نہ بعد میں نظر آ سکتا ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا، جو گہوارہ میں پیاس سے جاں بلب تھا۔ امام حسین در خیمہ پر تشریف لائے اور اس بچے کو طلب فرمایا۔ بچہ کی عطش اور اس کی حالت کا مشاہدہ فرمایا۔ یقیناً یہ مناظر ہر حساس انسان کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھے، مگر کیسے بے رحم تھے وہ سخت دل فوج شام کے سپاہی، جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس معصوم بچے کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ رحم کھاتے اور بچے کو سیراب کرتے، پانی پلاتے، ظلم اور شقاوت کو انتہائی حد تک پہنچا دیا۔ سخت دل ہرملا کا تیر اور بچے کا نازک گلا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ آخری ہدیہ بھی بارگاہ الہی میں پیش۔ اب امام بے نفس نفی جہاد کے لیے تشریف لائے اور فوجوں کا رخ پھیر دیا۔ آپ نے میدان میں وہ بہادری اور جان نثاری کا مظاہرہ فرمایا کہ عرش الہی بھی اشک کر اٹھا۔ آخر آپ نے بھی اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیا اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا باب رقم کر دیا جس کی مثال قیامت تک ملنا ناممکن ہے۔ تحریک عاشوراء در حقیقت ایک عظیم انقلاب تھا کہ جس کا مقصد احکام دین کا احیاء اور مختلف دینی اور سیاسی انحرافات کا خاتمہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب کوچ کر گئے اور تقریباً 4 مہینے تک مکے میں ٹھہرے، اور جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ یزید کے افراد حاجیوں کے بھیس میں انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے حج کو عمرے میں بدل کر کوفے کا ارادہ کیا۔ کسی نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یزیدی لشکر کے بعض گماشتے حرم کی حدود میں مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میرے قتل کی وجہ سے حرم امن کی بے حرمتی ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خون نے قیامت تک کے لیے اسلام کو ہر طرح کی سازش اور فتنے سے محفوظ کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 56 سال 5 ماہ اور 6 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کیا اور اسی مقام پر دفن ہوئے۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد یہ تحریر تھی فائزہ شاہ کی، اور یہ ARY پر شائع ہوئی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔